ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور ان پر چلی وحی کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ سنانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ ویو تو بہت ملتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں آپ لوگ کرتے، تو برائے مہربانی بھی کیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں، اور میری ویڈیو کو واٹس ایپ گروپ اور فیس بک پر شیئر کیا کریں تاکہ یہ دینی علمی معلومات کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے۔ شکریہ۔ تو پھر چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانہ میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر پر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بہت محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت سچائی اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 برس کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ممالکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا، مگر مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سبحان اللہ۔